मेरा नाम मरियम है और मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुई। मैं अपने माँ बाप की अकलौती बेटी हूँ। सारे गांव में मेरे हुस्न के चर्चे थे, लेकिन मैं किसी को मुंह नहीं लगाती थी। किसी मर्द की हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे बात कर सकता। मेरे अब्बा ने मुझे घुड़सवारी सिखाई थी। मैं अक्सर अब्बा के घोड़े पे सैर को निकल जाया करती थी। सारे गांव की लड़कियां और औरतें मुझसे हार खाती थीं। एक दिन चौधरी के बेटे का दोस्त हमारे गांव में आया हुआ था और इसने मुझे घुड़सवारी करते हुए देखा। मेरे घोड़े के सामने इसकी कार अचानक आ गई। वहां से एक मुलाजिम उतर के आया। इसने मुझसे कहा कि ए लड़की, तू अपनी घोड़ी पीछे कर ले या नीचे कच्ची में चली जा। सरकार की गाड़ी के आगे से हट जा। मैं क्योंकि हमेशा से अपनी मर्जी चलाती थी, इस दिन भी मैंने मुलाजिम को काफी कुछ सुना दिया और कहा कि अपने सरकार से कहो कि पीछे हो जाए। मैं अपनी घोड़ी कच्ची में नहीं उतारूंगी। मेरी बातें सुन के चौधरी का दोस्त कार से उतर के आ गया। इसने मुझे देखा और देखता ही रह गया। मेरी बहस वो बहुत इश्तियाक से सुन रहा था। कुछ देर बाद इसने मुलाजिम से कहा कि तुम चुप रहो, उस लड़की को गुजरने दो, कार को साइड पे कर दो। वो अपनी मूंछों को ताव देता मुस्कुरा के बोला। मैंने इसे नफरत से देखा और अपने घोड़े को एड़ लगाई। वो काफी देर तक वहीं खड़ा मुझे देखता जा रहा था। कुछ दिनों से मैंने देखा था, मैं जहां भी जाती थी वहां वो चौधरी का दोस्त दिखाई देता था। मेरे अब्बा ने बेटों की तरह मेरी तरबियत की थी, लेकिन वो ये बात भूल गए थे कि मैं थी तो बेटी ही। एक गरीब की बेटी की इज्जत अमीर जादों से महफूज रहना बहुत मुश्किल है। उस शख्स की आंखों में एक तपिश थी। मैं न जाने क्यों इसे देख के घबरा जाती थी। एक बार इसने मुझे रोक के मेरा नाम पूछा था, लेकिन मैं जल्दी से वहां से भाग आई। मुझे बहुत खौफ आ रहा था। वो अमीर ज्यादा था और इसकी बुरी नजरें थी मुझ पर। मैं खेतों से भागती हुई बामुश्किल घर पहुंची थी। मेरा दिल खतरनाक हद तक तेज धड़क रहा था और हाथ पैर भी कांप रहे थे। आज से पहले मैं कभी किसी से इतनी खौफजदा नहीं हुई थी। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं अब बाहर नहीं जाऊंगी। मैं जल्दी से अम्मा के पास आके बैठ गई। सारी रात मुझे इसकी खौफनाक आंखें डराती रहीं। सुबह भी मेरा खौफ खत्म ना हो सका। शाम होने लगी। हर सू अंधेरा फैल रहा था। अम्मा ने अचानक मुझे कहा कि खेत से प्याज तोड़ के ला दो और भिंडियां भी लाना, सालन बनाना है। मैं ये सुन के डर गई। अम्मा को बोला कि अब तो बहुत देर हो गई है, अम्मा सवेरे क्यों ना कहा। लेकिन अम्मा मुझे झाड़ पिलाती कि कोई देर नहीं हुई, रोज तो हर जगह दंदनाती फिरती हो, अब तुझे मौत पड़ रही है। मजबूरन मैंने टोकरी उठाई और डरते डरते बाहर निकली। खेत घर से बहुत ही करीब था, जहां हर तरह की मौसमी सब्जियां उगी हुई थी। मैं सब्जी तोड़ने लगी और इधर उधर भी देखती जा रही थी। वहां कोई भी नहीं था। मैं अब कुछ सुकून से सब्जी तोड़ने लगी, लेकिन इसी वक्त मुझे घोड़े की हिनहिनाने की आवाज आई। मैंने चौंक कर सर उठाया तो सामने वही शख्स घोड़े पे सवार मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। मेरे हाथ से टोकरी छूट गई और मैं जैसे तैसे वहां से भागने लगी। अंधेरा भी होता जा रहा था। वो मेरे पीछे आता जा रहा था और मैं गिरती पड़ती वहां से भाग रही थी कि अचानक इसने मुझे पकड़ के अपने घोड़े पे लादा और घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा अब काफी तेज दौड़ रहा था। मेरा मुंह इसने एक हाथ से बंद किया हुआ था ताकि मेरी आवाज किसी तक ना पहुंच पाए। काफी दूर जाने के बाद वहां सड़क पे एक जीप खड़ी थी। इसने मुझे उतारा और जबरदस्ती जीप में डाला। दरवाजा लॉक करके इसने अपने मुलाजिम को घोड़ा वापस ले जाने का कहा और जीप को काफी तेज रफ्तारी से भगाने लगा। मैंने शोर मचाया तो इसने मेरा मुंह कस के मेरे दुपट्टे से बांध दिया। हाथ पहले ही बांध चुका था। पूरी रात हम सफर करते रहे। वो कहीं भी रुकता न था। इसने बस एक छोटे से कस्बे से पेट्रोल भरवाया था। सुबह होने वाली थी कि इसने बड़े से गेट के सामने जीप रोकी। चौकीदार ने गेट खोला और जीप अंदर जाने लगी। इसने मुझे खींच के उतारा। मैंने बहुत जोर आजमाई की, लेकिन इसकी गिरफ्त से आजाद ना हो सकी। वो मुझे एक बड़े से कमरे में ले गया जहां पे बहुत सारे लोग बैठे थे। इसने मुझे कुछ औरतों के हवाले किया कि इसे तैयार करो। मैं चीखती चिल्लाती रही, लेकिन वो औरतें मुझे खींचती हुई अंदर ले गईं। बेटी, हमारी बात मान लो, चौधरी आपसे निकाह करना चाहते हैं, एक औरत ने मुझसे कहा। तो मैं चिल्ला उठी।
نہیں کروں گی میں اس گھٹیا انسان سے نکاح۔ وہاں 4 عورتیں تھیں اور کافی طاقتور بھی تھیں۔ مجھے ایک نے سمجھایا، اگر بیٹی آپ تیار نہ ہوئی نکاح کے لیے تو چودھری آپ کو اپنی داشتہ بنا کے رکھ دے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسی کو قسمت کا لکھا سمجھ کے قبول کر لو اور عزت کی زندگی گزارو، ورنہ بنا نکاح کے یہ حرام رشتہ رکھنا پڑے گا۔ اس کی باتوں سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں کیسے یہ سب کر سکتی تھی؟ اس لیے مجبوراً میں نے نکاح کی حامی بھر لی۔ ایک دن میں کیا سے کیا ہو گیا تھا، مجھے اماں ابا کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ کتنے تڑپے ہوں گے میری گمشدگی کا سن کے۔ میں روتی رہی اور وہ ظالم شخص جس کا نام بہروز خان تھا اب میرا شوہر بن کے میرا مالک بن چکا تھا۔ یا اللہ، اب میں کیسے اس شخص کے ساتھ زندگی گزاروں گی؟ اب میں چھوٹی چودرانی بن چکی تھی۔ حویلی میں سب میری عزت کرتے تھے اور میرا ہر حکم مانتے تھے۔ بہروز خان مجھ پہ جان چھڑکتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے پہلی نظر میں ہی مجھے اپنا دل دے دیا تھا اور میرے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس سے سخت نفرت کرتی تھی۔ میں نے کبھی اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا تھا، ہمیشہ اسے دھتکارا تھا، لیکن وہ بھی میرا ایسا دیوانہ ہو چکا تھا کہ اسے میری بے رخی سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ وہ میری ہر ادا پہ مرتا تھا۔ میں اس حویلی کی مالکن ہوتے ہوئے بھی باہر ایک قیدی تھی۔ کئی بار میں نے کوشش کی کہ وہاں سے نکل جاؤں، مگر وہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ چاروں طرف خوخار کتے اور کئی چوکیدار کھڑے رہتے تھے۔ میں چاہ کے بھی یہاں سے نہیں نکل سکتی تھی۔ بہروز خان کا خاص ملازم ماجد مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ایک دن میں نے اسے اکیلے میں کہا کہ میں اسے منہ مانگی قیمت دوں گی، وہ مجھے یہاں سے بحفاظت نکال لے، کیونکہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ سارے ملازم اس کے نیچے تھے، لیکن اس نے مسکرا کے نہ میں گردن ہلا دی۔ نہیں بی بی جی، یہ غداری ہے اور میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ میری مالکن ہیں، اس لیے میں آپ کا راز راز رکھوں گا۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ میری سوتن بھی تھی جس کا نام ماہین تھا۔ وہ کسی بڑے جاگیردار کی بیٹی تھی جو سونے سے لدی ہوتی تھی، لیکن وہ بانجھ تھی۔ وہ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ اس نے ایک دن میرے منہ پہ تھپڑ مارا تھا جب میں نے پلٹ کے اس کی ایک بات کا جواب دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ تم جیسے کمی کمین میری برابری کرنا چاہتے ہیں۔ تم جیسی لڑکیوں کو چودھری اپنی وقتی ضد کے طور پہ حویلی لاتے ہیں اور جب دل بھر جاتا ہے تو اسے استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ میں سن بنی اس کی زہریلی باتیں سن رہی تھی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ ہم جیسوں کی کیا زندگی ہے، بس کسی امیر زادے کا کھلونا ہی تو تھی۔ اس دن میں بہت روئی اور مجھے چودھری سے سخت نفرت ہونے لگی۔ کسی ملازمہ نے یہ بات چودھری کو بتائی تو وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو بہت برا بھلا کہا۔ اس کا کہنا تھا کہ مریم میری محبت ہے اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی باتوں سے مجھے اور تکلیف ہونے لگتی تھی۔ میں بہت ضدی تھی۔ مجھے اس شخص سے کیسے محبت ہو سکتی تھی جو مجھے زبردستی اٹھا کے لایا تھا؟ کاش کہ وہ عزت سے میرے باپ سے میرا ہاتھ مانگتا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ ہمارا رواج ہے، ہمیں جو لڑکی پسند آتی ہے ہم اسے اٹھا کے لے آتے ہیں۔ انہی دنوں مجھے علم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور یہ کوئی اچھی خبر نہیں تھی میرے لیے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ بچہ گر جائے۔ کسی ظالم انسان کا بچہ پیدا کرنے سے اچھا ہے کہ میں مر جاؤں۔ میں اب ہر وقت ایسے مشکل کام کرتی جس سے حمل ضائع ہو جاتا۔ میں نے پانی کی بالٹیاں بھر بھر کے پورا صحن دھو ڈالا۔ ملازمہ کو کہا کہ میرے کام میں دخل نہ دو۔ پھر میں نے گھڑ سواری کی خواہش کی تو بہروز نے گھوڑا میرے حوالے کیا۔ میں کافی دور تک گھوڑے پہ گئی۔ میرے پیچھے چودھری بھی تھا اور اس کے کارندے بھی، لیکن اس سے بھی بچہ ضائع نہ ہوا۔ اب میں نے اپنی سوتن کو کہا کہ تم اگر چاہتی ہو کہ تمہاری حیثیت میں فرق نہ آئے تو مجھے حمل ضائع کرنے کی دوا لا دو، کیونکہ میں ماں بننے والی ہوں، اور اگر میں نے اس حویلی کو وارث دیا تو وہ اس گھر کا مالک ہوگا اور میں اس کی ماں، جبکہ تمہاری حیثیت دو کوڑے کی نہیں رہے گی۔ میری بات سن کے ماہین کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ میں ماں بن سکتی ہوں۔ 2 دن بعد اس نے مجھے دوائی لا دی تھی اور میں نے اسی وقت وہ دوائی لے لی تھی۔ دوسری صبح میں درد سے بے حال تھی اور میرے چیخوں سے کمرہ گونجنے لگا۔ بہروز نے جلدی ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے بتایا کہ میرا حمل ضائع ہو گیا ہے۔ یہ سن کے چودھری نیچے گرتا چلا گیا۔ وہ بہت غمگین تھا کہ اتنے سالوں بعد اسے اولاد ہونے تھی
اور اس کی لا علمی میں ہی وہ ضائع ہو گئی، کیونکہ چودھری کو میں نے بھنک بھی نہیں لگنے دی تھی کہ میں امید سے ہوں۔ اب وہ غمناک لہجے میں مجھے دلاسا دے رہا تھا کہ پگلی پریشان مت ہونا، میری شادی کو 10 سال ہو گئے، لیکن ماہین بانجھ تھی، مجھے یہ سکھ نہ دے سکی۔ مریم، تم میری زندگی میں باہر لے کر آئی ہو، اب میری اولاد ہوگی تجھ سے، اور یہ ضائع ہو گیا تو اللہ اور دے دے گا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ یہ تو میرا ہی کام تھا کہ وہ بے اولاد رہے، لیکن شام کو ہی جلن کے مارے میری سوتن نے اسے بتا دیا کہ مریم نے خود بچہ گرایا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بہروز آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے میرے بال پکڑ کے پوچھا، کیا یہ سچ کہتی ہے؟ میں نے بھی ڈھیٹ بن کے کہہ دیا کہ ہاں، یہ سچ کہتی ہے، مجھے تیری اولاد پیدا نہیں کرنی۔ اس رات میں نے چودھری کو الگ ہی روپ میں دیکھا تھا۔ کمرہ بند کر کے اس نے مجھے کوڑے سے مارنا شروع کیا، ہر طرح کی گالیاں دی، اور میں بس چپ چاپ مار کھاتی رہی۔ آج میں مار کھا کے بھی خوش تھی، مجھے اس کی مار اذیت نہیں دے رہی تھی جتنا اس کی قربت دیتی تھی۔ بول، ایسا کیوں کیا تو نے نامراد؟ اس نے تھک ہار کے پوچھا۔ کیونکہ میں تجھ سے آج بھی نفرت کرتی ہوں، میں نے غصے سے اس کے منہ پہ تھوکا۔ بے حیا، تجھے عزت راس نہیں آئی؟ اس نے غصے میں آ کے مجھے پھر سے پیٹنا شروع کر دیا اور 3 طلاقیں میرے منہ پہ ماری اور کمرے سے نکل گیا۔ جاتے جاتے وہ باہر سے تالا لگا کے گیا تھا۔ میرا پہلے ہی درد سے برا حال تھا اور بہروز خان کی مار نے مجھے ادمرا کر دیا تھا، لیکن اس کے منہ سے نکلے الفاظ مجھے زندگی دے گئے تھے۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہ مجھے اس زبردستی کے بندھن سے آزاد کر گیا ہے۔ میں بہت خوش تھی، لیکن یہ خوشی بھی مجھے نصیب نہ ہوئی۔ 2 دن بعد وہ میرے کمرے میں آیا، وہ میرے لیے کھانا لایا تھا۔ اس نے میرے زخموں پہ مرہم لگانا شروع کیا تو میں نے اسے خود سے دور ہٹنے کا کہا۔ بھول گئے کیا تم مجھے طلاق دے چکے ہو؟ میرے کہنے پہ وہ اچانک میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مریم، مجھے معاف کر دو، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ رونے لگا۔ میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم مجھے طلاق دے چکے ہو۔ میری بات سن کے وہ چپ ہو گیا۔ اب وہ روز میرے لیے کھانا اور پھل وغیرہ لاتا تھا، لیکن زیادہ دیر بیٹھتا نہیں تھا۔ اس نے مجھے کمرے میں قید کر لیا تھا۔ میں چپ تھی، صرف عدت گزارنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جس دن میری عدت ختم ہوتی، میں منتیں کر کے اسے منا لیتی کہ مجھے جانے دے، لیکن یہ بھی میری بھول تھی۔ میری عدت ختم ہوتی ہی وہ آیا اور مجھے کہا کہ میں نے اپنے خاص ملازم ماجد سے بات کر لی ہے، وہ تم سے نکاح کرے گا اور دوسرے دن تمہیں طلاق دے دے گا، اور پھر عدت گزارنے کے بعد ہم دوبارہ سے نکاح کر لیں گے۔ اس نے جیسے میرے اوپر غم توڑا تھا۔ میں جو یہاں سے نکلنے کے خواب دیکھ رہی تھی، اب وہ مجھے پھر سے قید کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ حویلی میں کسی کو خبر نہیں ہے طلاق کی، اس لیے اس نے مجھے قید کر رکھا تھا تاکہ میں کسی کو بتا نہ پاؤں۔ وہ اپنی بات کہہ کے چلا گیا اور میں ساری رات انگاروں پہ لوٹتی رہی، لیکن بہت سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچی تھی کہ ماجد سے شادی میری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ویسے بھی میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دوسرے دن وہ مجھے حویلی کے پیچھے بنے ہوئے چھوٹے سے کمرے میں لے گیا جو کہ ماجد کا کمرہ تھا۔ وہاں ایک مولوی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ہمارا نکاح پڑھایا۔ اب چودھری دل پہ پتھر رکھ کے مجھے ماجد کے حوالے کر کے چلا گیا تھا۔ میں جو کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی، ماجد کی محبت بھرے لہجے پہ حیرت میں پڑ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا وہ اپنے مالک کا لحاظ کرے گا، لیکن اس نے تو آتے ہی مجھ سے اظہار محبت کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ پہلے دن سے مجھ پہ فدا ہو گیا تھا جب چودھری مجھے یہاں لے کر آیا تھا، لیکن وہ چپ تھا کہ وہ غلام تھا، لیکن اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی میں اس کی دلہن بن سکتی ہوں۔ ماجد غریب تھا، لیکن مجھے اس کی بیوی بنتے ہوئے کوئی افسوس نہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے تو میں نے اس سے کہا، ماجد، میں ہمیشہ تمہاری بیوی بننا پسند کروں گی، بجائے اس کے کہ تم مجھے پھر سے چودھری کے حوالے کر دو۔ وہ میری بات سن کے حیران تھا۔ ہاں ماجد، میں نے مسکرا کے اسے دیکھا تو وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولا، دیکھو میرا دل بے قابو ہو رہا ہے، کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہی؟ میں نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی کہ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، لیکن تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، کسی طرح سے چودھری کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ میری بات سن کے وہ چپ رہ گیا۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھو ماجد، اب میں تمہاری منقواں ہوں، میرے سارے حقوق تمہیں حاصل ہیں، تم کیوں مجھے اس کے حوالے کرو گے؟
माजिद गहरी सोच में था और कुछ देर बाद वो मेरी हर बात मान चुका था। इसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे चौधरी के हवाले नहीं करेगा। सुबह होते ही चौधरी ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मैंने दरवाजा खोला। वो खड़ा मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। माजिद कहाँ है? इसने बेरुखी से पूछा। शायद कल रात वो सो नहीं पाया था। वो तो बाहर गया हुआ है। मैंने झूठ बोला। चौधरी वापस चला गया। मैं जानती थी कि वो माजिद को क्यों ढूंढ रहा था, ताकि वो मुझे तलाक दे, लेकिन माजिद तो कमरे में ही था। चौधरी के जाते ही वो चुपके से बाहर निकला और रात को ही वो एक खतरनाक किस्म का जहर अपने दोस्त के जरिए मंगवा चुका था। वो जल्दी से हवेली के किचन में गया और चौधरी का नाश्ता मांगा। मुलाजमा ने नाश्ता बना कर दिया। माजिद ने नाश्ते में वो जहर मिला दिया और नाश्ता चौधरी की बैठक की तरफ ले गया, जहां वो माजिद का इंतजार कर रहा था। कहाँ था तू बदबख्त? इसे देख के वो चिल्लाया। सरकार, मैं तो आपके पास ही आ रहा था, फिर मुलाजमा ने आपका नाश्ता दे दिया। ये ले सरकार, नोश फरमाए। वो खुशामद करता हुआ बोला। मैंने तुझे जो कहा था वो काम कर दिया? वो तलाक के बारे में पूछने लगा। जी सरकार, करने ही लगा था कि मालकन ने कहा कि इनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, तो इनके लिए आपसे दवाई लेने आया था। वो दर्द की शिकायत कर रही थी। इसने बहाना बनाया। चौधरी परेशान तो हुआ पर इसने जाहिर नहीं किया और माजिद के इसरार पे इसने नाश्ता खत्म किया और वहां से चला आया। आधे घंटे बाद सबको खबर मिल चुकी थी कि चौधरी अपनी बैठक में बेहोश पड़ा है। हवेली में कोहराम मच चुका था। इसी का फायदा उठा के मैं माजिद के कमरे से निकल के बैठक में पहुंच गई थी, जहां मेरी सौतन बैन कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि चौधरी अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे मेरी सौतन ने गुस्से में देखा और एक मुलाजमा से कहा कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। बड़ी आई थी मेरा मुकाबला करने। माहिन बेवा हो गई थी, लेकिन अब भी इसे मुझसे जलन हो रही थी। मुलाजमों ने मुझे धक्के देके बाहर निकाला और मैं यही तो चाहती थी। मैंने गेट से बाहर कदम रखा तो ठंडी हवा का खालिज झोंका मुझे नई जिंदगी की नवीद सुना रहा था। कुछ दूर चल के मैंने पीछे मुड़ के देखा। वहां लोगों का हुजूम जमा हो चुका था। लोग ताजियत के लिए जमा हो रहे थे। चौधरी आज अपनी तमाम तर चालों समेत फना हो गया था और मैं आजाद हो चुकी थी। माजिद सवारी लिए गांव के बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे इस तक पहुंचने की जल्दी थी। मैं चाहती तो चौधरी को कबूल कर सकती थी, लेकिन मैं इसके जुल्म के सामने झुकना नहीं चाहती थी। शायद इसी वजह से मैंने इसकी हर मोहब्बत को ठुकराया था और इसके बदले माजिद की बीवी बनना कबूल किया था, क्योंकि माजिद ने मुझे इससे आजादी दिलाई थी। मैं माजिद के साथ जिंदगी गुजारने का वादा कर चुकी थी। अब मुझे इसी की होके रहना था। मेरी सारी वफाएं अब इसकी हैं। मैं खुशी से तेज तेज कदम उठाती जाने लगी।